السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ تھیسس کے اندر جو ہے وہ ریسرچ میتھڈ کا سیکشن جو ہے چیپٹر جو ہے اس کو کس طرح جو ہے وہ رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں، تو اس کے کیا امپورٹنٹ جو ہے وہ کنٹینٹس ہیں جو اس میں جو ہے وہ ایڈ ہوتے ہیں اور ان پہ آپ لکھتے ہیں فالو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ یہاں پر ڈسکس کرنا چاہوں گا، یہ جو میتھڈ کا چیپٹر ہوتا ہے ایسے سمجھ لیں یہ پورے تھیسس میں ایک ہارٹ کی جو ہے وہ ایک اس کا ایک مرتبہ ہے، اس کی پوزیشن جو ہے وہ ایسے ہے کہ یہ پوری ریسرچ کا جو ہے وہ بلو پرنٹ ہوتا ہے۔ یہ جو ریسرچ میتھڈ کا چیپٹر ہوتا ہے یہ بلو پرنٹ ہوتا ہے پوری ریسرچ کا، کہ آپ نے پوری ریسرچ میں جو ہے وہ کیا کیا۔ زیادہ تر جب تھیسس ایویلیویشن کے لیے جاتا ہے تو انٹروڈکشن کو بہت کم دیکھتے ہیں، لٹریچر کو کم دیکھتے ہیں، میتھڈ، ریزلٹس اور ڈسکشن کے چیپٹر کو جو ہے وہ لازمی دیکھتے ہیں، اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میتھڈ رائٹ اپ کرنے کے کنٹینٹس کیا ہونے چاہیے۔ اس میں اے پی ایس 7th مینول میں اس کے تمام تر جو ہے وہ گائیڈ لائنز جو ہے وہ دی ہوئی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ہر انسٹیٹیوٹ کا اپنا ایک فارمیٹ بھی ہوتا ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں۔ اے پی اے 7th کو تقریباً سارے سوشل سائنسز جو ہے وہ فالو کرتے ہیں۔ بی ایس لیول پہ، اے ڈی پی لیول پہ، ایم فل لیول پہ، پی ایچ ڈی لیول پہ مختلف میتھڈ چیپٹر کے اندر جو ہے وہ کنٹینٹس ڈالے جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا براڈنیس آف دا اسٹڈی، اکارڈنگ ٹو دا لیول آف دا ریسرچ۔ پی ایچ ڈی لیول پہ میتھڈ سیکشن جو ہے وہ براڈ لیول کا ہوتا ہے، ریسرچ بھی براڈ لیول کی ہوتی ہے، ایم فل لیول پہ براڈ لیول کی ہوتی ہے، بی ایس اور اے ڈی پی لیول پہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے۔ تو مین آج ہم ڈسکس کریں گے کہ میتھڈ چیپٹر کے جو کنٹینٹس کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو میتھڈ چیپٹر کے اندر جو ہے وہ آپ پارٹیسپینٹس کی کریکٹرسٹک سے سٹارٹ کرتے ہیں، کریکٹرسٹکس آف دا پارٹیسپینٹ۔ اس میں آپ نے جو ڈیموگرافک انفارمیشن لی ہوئی ہوتی ہیں پارٹیسپینٹ سے، جب آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں ان کی ایج، ان کا جینڈر، ان کی ایجوکیشن، ان کا میرٹل سٹیٹس، ان کا جاب کا سٹیٹس، ان کا جو ہے انکم کا سٹیٹس، فیملی سسٹم، لیونگ سسٹم، یہ ساری جو انفارمیشن آپ لیتے ہیں وہ آپ بتاتے ہیں کریکٹرسٹکس آف دا پارٹیسپینٹس کے ٹاپک کے اندر، کنٹینٹ کے اندر، کہ آپ کے جو پارٹیسپینٹس تھے ان کی کیا جو ہے وہ کریکٹرسٹک تھی، یہ وہاں سے آپ دیکھ کر جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے ریسرچ ڈیزائن، آپ نے کیا یوز کیا ریسرچ کے اندر، ہیڈنگ جو آتی ہے میتھڈ کے اندر ریسرچ ڈیزائن کی آتی ہے۔ تو ریسرچ ڈیزائن جو ہے وہ جان ہوتا ہے میتھڈ چیپٹر کے اندر، یہ ہیڈنگ جو ہے کنٹینٹ ہوتا ہے، اس میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ کی ریسرچ کا جو ہے وہ ڈیزائن کیا تھا، آپ کی ریسرچ کی جو ہے وہ ٹائپ کیا تھی، آپ نے کراس سیکشنل ریسرچ ڈیزائن یوز کیا، آپ نے ایکسپیریمنٹل یوز کیا، آپ نے جو ہے وہ کوریلیشنل یوز کیا، اور آپ کی اسٹڈی کی ٹائپ کون سی تھی، کوالیٹیٹیو تھی، کوانٹیٹیو تھی، مکس میتھڈ تھی، آپ نے سیمپلنگ ٹیکنیک جو ہے وہ کون سی یوز کی، پروبیبلٹی یوز کی، نان پروبیبلٹی یوز کی، اگر پروبیبلٹی سیمپلنگ جو ہے وہ یوز کی ہے تو اس میں سے کون سی ٹیکنیک جو ہے وہ آپ نے اپنے سیمپل سلیکشن کرنے میں جو ہے وہ آپ نے یوز کی ہے۔ یہاں اکثر سوال کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا ریسرچ کا ڈیزائن کیا ہے، ٹائپ کیا ہے، سیمپلنگ میتھڈ کیا ہے۔ تو میں ان کو یہ بتاتا ہوتا ہوں ہمیشہ کہ آپ جب لٹریچر ریویو سرچ کرتے ہیں تو کم از کم آپ 25، 30، 40، 50، 100 آرٹیکل جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ان آرٹیکلز کا میتھڈ سیکشن کو آپ پڑھیں، غور سے پڑھیں، تو اس میں یہ سارے کچھ دیا ہوتا ہے، ایبسٹریکٹ میں دیا ہوتا ہے کہ اسٹڈی کا ریسرچ ڈیزائن کیا تھا، ٹائپ کون سی تھی، سیمپلنگ میتھڈ کون سا تھا۔ تو جب آپ سرچ کرتے ہیں لٹریچر ریویو میں تو آپ کو آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ریسرچز مل جاتی ہیں، وہاں سے آپ گائیڈ لائن لے سکتے ہیں کہ آپ کی ریسرچ کا ڈیزائن جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ آپ کے پروسیجر جو ہے وہ کنٹینٹ جو آتا ہے میتھڈ سیکشن میں، پروسیجر جو ہے آپ نے کیا پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ کیا، اوور آل آپ کی ریسرچ جو آپ نے اسٹارٹ سے اینڈ تک جو کنڈکٹ کی، آپ کا پروسیجر کیا تھا۔ اس کے بعد آپ ریسرچ انسٹرومنٹ کا انٹروڈکشن دیتے ہیں، آپ نے 2 یوز کیے، 3 یوز کیے، ویریبل کو میئر کرنے کے لیے جو آپ ریسرچ انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں ان کا آپ جو ہے وہ انٹروڈکشن دیتے ہیں، اسکیل کس نے بنایا، کب ڈیولپ ہوا، کتنے اس کے اندر آئٹم ہے، اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے، اس کی ریلائبلٹی کیا ہے، اس کا اسکورنگ کرائٹیریا کیا ہے،
کس پاپولیشن کے لیے اپلیکیبل تھا، ٹھیک ہے، وہ سارا جتنے اسکیل آپ نے یوز کیے ہیں سب کا جو ہے آپ جو ہے وہ بریف انٹروڈکشن جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ یہ ریسرچ انسٹرومنٹ یا میجرز اینڈ کوویریٹ یہ کنٹینٹ بنتا ہے، اس کے اندر آپ یہ سارے جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے ویریبلز آف دا اسٹڈی بتاتے ہیں، ڈیپینڈنٹ ویریبل کیا تھا، میڈیٹنگ ہے، ماڈریٹنگ ہے، وہ آپ بتاتے ہیں۔ آپریشنل ڈیفینیشن آف دا ویریبلز جو ہے وہ آپ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ انکلوژن ایکسکلوژن کرائٹیریا بتاتے ہیں کہ آپ کی ریسرچ میں کون سی پاپولیشن انکلوڈ تھی، کون سی آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ ایکسکلوڈیڈ تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایتھیکل کنسیڈریشن بتاتے ہیں، اسٹیٹسٹیکل انالیسز آپ نے کون سی ٹیکنیکس یوز کی، اسٹیٹ کون سی یوز کی، یہ بتاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو بھی آپ نے اگر ایکسپیریمنٹل اسٹڈی کی ہے تو اس میں آپ نے کون سی تھراپی دی اس کی ڈیٹیل دیتے ہیں، اس کے سیشن دیتے ہیں، کنٹرول گروپ کیسے بنایا، ایکسپیریمنٹل گروپ کیسے بنایا، رینڈمائزیشن کیسے کی، یہ ایکسپیریمنٹل اسٹڈی میں جو ہے وہ آپ بتاتے ہیں۔ میتھڈولوجی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی نیچر آف اسٹڈی پہ، آپ کی ٹائپ آف ریسرچ ڈیزائن کیا ہے۔ اگر آپ کی ایکسپیریمنٹل ہے تو اس میں ڈیفینیٹ رینڈمائزیشن آپ بتاتے ہیں آپ نے کیسے کی، آپ نے سلیکٹ کیسے کیے گروپ، آپ نے ٹریٹمنٹ کس گروپ کو دی، کس گروپ کو نہیں دی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ بہرحال بی ایس لیول پہ، اے ڈی پی لیول پہ، ایم ایس سی لیول پہ آپ جو ہے وہ یہ ساری ایڈنگ پارٹیسپینٹ آف دا اسٹڈی، ریسرچ ڈیزائن، پروسیجر، instruments used in the study, variables of the study, operational definition of the study, ethical consideration, statistical analysis اور انکلوژن ایکسکلوژن کرائٹیریا، یہ ہیڈنگ جو آپ میتھڈ کے سیکشن میں جو ہے وہ کور کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔